تواضع جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے، اس کا عمل ہی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے، اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے، اپنی کوتاہیوں۔ کون شخص کامل ہے؟ کامل کوئی نہیں، کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خامی، کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے، اس پر نگاہ جمائے گا تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہوگا، انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا، اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے۔ انسان اس کائنات کی وسعتوں کا، اس کی پہنائیوں کا ذرا تصور کرے، اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے؟ ایک نقطے کے برابر ہے، نقطہ بھی بڑی شے ہے، کیا حیثیت ہے؟ اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنا ہی زمین پہ پاؤں پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی گردنوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی اوپر ترے اور چڑھا لو تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں۔ تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں، اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں نے وہ دعا دی ہے، درج کی ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا، وابن عبدک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے لے جا، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاء، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہے۔ یہ انداز محمد رسول اللہ کا اپنے پروردگار سے دکھانا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ تو قرآن کے نزول کے یہ دو مراحل ہیں۔ یہ پورا قرآن لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، یہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے، جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں، تلاش کریں۔ لیکن اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ میں، اب یہ بھی تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں، کتاب مکنون، ام الکتاب اور لوح محفوظ، یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل قرآن وہاں لوح محفوظ میں ہے، وہ قرآن اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا، یہ دفعتاً واحدتاً ہوا ہے، ایک دم ہوا ہے، لہذا رمضان کے لیے آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ باب افعال سے ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باب افعال ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا صیغہ باب افعال سے۔ جب حضور پر آیا فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ تنزیل ہوئی ہے، نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آ گئیں، پورا قرآن نہیں اتارا ہے۔ تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے 22 برس میں، 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا۔
22 برس میں تھوڑا تھوڑا کل کے قرآن مجید محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، وہ ہے تنزیل من رب العالمین۔ لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سمائے دنیا سے جبرائیل لاتے رہے، لیکن یہ کہ یہ پورا سمائے دنیا پر دفعتاً واحدتاً جملتاً واحدتاً پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الکتاب سے لا کر اتار دیا گیا، یہ ہے انزال۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب قرآن کی جو مدح ہوئی ہے، ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین، یہاں فرمایا ہدی للناس۔ اب کوئی اگر دیانند سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور 14ویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو، کہتے ہو تضاد آ گیا، کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے، قرآن اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مکمل ہدایت۔ آج کا بڑے سے بڑا فلسفی، اور اگر ابھی دنیا کی عمر ہے 1000 برس تو اور 1000 برس بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لیے بھی ہدایت قرآن میں ہے۔ عرب کے بدو کے لیے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی، اور آج کے عام آدمی کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے۔ تو قرآن تو ہدایت ہے فی نفسہ ہی، علی مقام ہی، اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے۔ لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا۔